اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم الی آخری۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں مہینوں کے نام کے بارے میں بتایا ہے کہ 12 مہینے ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک 12 مہینے شمار کیے گئے ہیں جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ جس دن سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا، تخلیق کی، اسی دن سے یہ 12 مہینے جو ہیں کو بنایا ہے، قائم کیا ہے۔ اس لیے یہ مہینے کے جو نام ہیں نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ 12 مہینے جو مقرر کیے ہیں انسان کی آسانی کے لیے، تاکہ صحیح طریقے سے تاریخ معلوم ہو، صحیح طریقے سے روزہ رکھا جائے، صحیح طریقے سے حج کیا جائے، صحیح طریقے سے اس پر عمل کیا جائے۔ 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب المرجب۔ یہ سب مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر مہینہ اللہ کا ہے اور ہر دن اللہ کا ہے۔ کچھ مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا ہے، تاکہ اس مہینے میں خوب اللہ کی ریاضت کرے، عبادت کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ جیسے رمضان کا مہینہ یہ تقرب کا مہینہ ہے، اللہ سے قربت کا مہینہ ہے۔ شب برات کی 15ویں شب کی رات، اس دن اللہ کے سامنے گڑگڑانا، رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ شب قدر کی رات، کچھ روزے ایسے بھی ہیں جو رمضان سے پہلے وہ روزہ فرض کیے گئے۔ عاشورہ کا روزہ، یعنی محرم الحرام میں 10ویں تاریخ ہوتی ہے، اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ پہلے یہ روزہ فرض تھا، لیکن فرضیت ساقط ہو گئی، لیکن ثواب میں کمی نہیں ہے۔ ابھی جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، جو اسلامی تقویم کے اعتبار سے چوتھا مہینہ ہے۔ مہینہ شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے۔ ربیع الثانی یہ چوتھا مہینہ ہے قمری مہینہ کے۔ ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار، اور چونکہ کسان نومبر اکتوبر کے مہینے میں فصل بوتے ہیں، اس میں فصل بوئی جاتی ہے جو موسم بہار کہلاتا ہے، اور اپریل اور مارچ میں اس کو فصل کے کاٹتے ہیں، اس لیے یہ ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو۔ ہر مہینہ اللہ کا ہے، اس کی اپنی جگہ پر عظمت ہے، قدر ہے۔ زمانۂ جاہلیت کے اندر 4 مہینے جو حرمت کے ہیں اس میں جنگ و جدال، لڑائی کرنا منع کیا گیا تھا۔ لیکن اب تو لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے، لیکن وہ 4 مہینے کا احترام اور عظمت، اور اس مہینے میں اللہ سے قربت حاصل کرنا، یہ سنت ہے۔
اور اللہ کے سامنے گڑگڑانا اور خوب عبادت کرنا چاہیے اور لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے. لیکن محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی اور مہینے جو بھی ہیں، سب مہینے کی کچھ نہ کچھ عظمت ہے. ربیع الثانی کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر کہ اس مہینے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، امام احمد بن حنبل کا وصال ہوا اسی دن جو وفات پائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو 11ویں شریف لوگ مناتے ہیں اور دھوم دھام سے مناتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں عظمت ہے غوث پاک کے بارے میں، چونکہ ان کے کارنامے، ان کے اخلاق اور ان کی اصلاحی کام کو لوگوں دلوں کے اندر پیوست ہے. اور انہوں نے جس طرح انہوں نے کام کیا ہے پوری دنیا پر، پوری انسانیت پر عیاں اور ظاہر ہے. غوث پاک کے بارے میں آتا ہے علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ قرۃ المناظر کے اندر، قنۃ الناظرہ کے اندر ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فاتحہ خوانی کی اور کچھ ان کے بارے میں اثار و ثواب کیا، اور اس عمل کو اتنی مقبولیت ہوئی کہ اب تک لوگ اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں. ایک روایت یہ منقول ہے. ایک روایت یہ ہے کہ اس تاریخ میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے کچھ کر گئے. بعض روایت میں ہے کہ اس تاریخ میں پیدا ہوئے. بہرحال اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، قدر ہے اسلامی نگاہ میں، اسلام کی شریعت میں. اس لیے اگر لوگ اس مہینے میں نوافل عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. جہاں تک روزے کا ہے، روزے کا تعلق ہے، روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اصل روزہ ہے ایام بیس کا، جو سنت ہے ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا بھی ہے اور امت کو تعلیم بھی دی ہے. ایام بیس کا روزہ 13، 14، 15 تاریخ قمری مہینہ، ہر قمری مہینہ کو 13، 14، 15 تاریخ کو ایام بیس کا روزہ رکھتے تھے. اور پیر کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، جمعہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے. ہر مہینہ، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خاص ربیع الثانی میں رکھا جائے، لیکن ربیع الثانی ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں پیدا ہوئے ربیع الاول میں، اس کے بعد ہی ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے. اس لیے یہ موسم بہار کہتے ہیں، اس کے معنی موسم بہار کے ہیں. اس لیے اپنی نیکیوں سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے ہر نیک کام کرنے کی کوشش کریں. اس سے امت محمدیہ کے اندر اور تمام انسانوں کے اندر جو ہے روحانیت اور انقلاب پیدا ہوگا. اور نیک کام کرنا ہر دن، ہر روز، ہر مہینے میں اللہ قبول فرماتا ہے. اس لیے پہلے کی امتوں کو
اللہ نے بڑی بڑی عمریں دی تھی، 1000 سال، 500 سال، لیکن ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عمر کم ملی، 100 سال، 60 سال، 70 سال۔ اس لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا، اور شب قدر اس میں ہے، جو 5 راتیں شب قدر کی ہیں، اس میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اللہ کو، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے عبادت کریں گے، اس رات کو اللہ کے سامنے گرائیں گے تو 1000 مہینے کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح جمعہ کو سید الایام قرار دیا ہے، سب سے بہتر دن جمعہ کو قرار دیا گیا ہے۔ جمعہ کے دن نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، خشوع خضوع کے ساتھ مسجد جا کر پہلے صف میں عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، دعا مانگنا، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ دن جو ہے بہتر دن ہے۔ اور تمام انسانوں کے لیے اللہ نے جو دن بنایا ہے وہ رحمت ہے، لیکن انسان اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے اس دن کو جو ہے برباد کر دیتے ہیں، بد اخلاقی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے، بد اعمالیوں کی وجہ سے کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کسی کو پریشان کرتے ہیں، کسی کی زمین ہڑپ لیتے ہیں، حق طلبی کرتے ہیں اور لاپرواہی سے زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ربیع الثانی جو اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کیا ہے، اس نعمت کی قدر کریں۔ اور جو بھی دن ہے، یہ کہنا کہ یہ دن، یہ مہینہ نحس کی ہے یا سعد کی ہے، انسان نے گڑھ لیا ہے کہ فلاں مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے، سفر کے مہینہ جو ہے نحس کا ہے، صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو یا محرم کا مہینہ ہو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم جو ہے غم کا مہینہ ہے، شادی بیاہ لوگ نہیں کرتے ہیں، یہ حدیث کے اندر، قرآن کے اندر یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ بہت سی شادیاں انبیاء والسلام، صحابہ کرام کی محرم میں ہوئی، سفر میں ہوئی۔ اس لیے ہمارے آئیڈیل، ہمارے نمونہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نزدیک کچھ نہ کچھ ہے، کسی مہینے کی عظمت زیادہ ہے، کچھ مہینے کی عظمت کچھ کم ہے، لیکن کسی مہینے کو منحوس قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہر مہینہ، ہر روز اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس لیے قرآن میں آیا ہے کہ 12 مہینے جو اللہ نے مقرر کی ہے انسان کی آسانی کے لیے، کہ اسی تاریخ کو دیکھ کر عبادت کرے، روزہ رکھے، حج کرے۔ اس لیے اس مہینے کی خاص جو عظمت ہے کہ اس مہینے میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے نسبت سے لوگ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، 11ویں شریف کو، 11 تاریخ کو فاتحہ دیتے ہیں اور ان کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، علماء واعظ و بیان کرتے ہیں۔ بہت سے صالحین، سلف صالحین، صحابہ کرام اسی مہینے میں آئے، تشریف لائے، اور کسی کی ولادت ہے، کسی کی وفات ہے، لیکن ہر مہینہ، ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ کوئی بھی عمل کریں گے، اچھا عمل کریں گے، اللہ قبول فرمائے گا، لیکن بعض راتیں، بعض دن خاص ہوتے ہیں، مخصوص ہوتے ہیں، اگر اس دن ہم عبادت کریں گے، بعض مہینے اس میں عبادت کریں گے تو اللہ کے یہاں زیادہ ثواب ملے گا۔ جیسے رمضان کا مہینہ، عرفہ کا روزہ، عاشوراء کا روزہ، 15ویں تاریخ شعبان کا روزہ، اس میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے یہاں بہت بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اس مہینے میں خاص طور سے روزہ رکھنا، ربیع الثانی میں، یہ سمجھنا کہ اللہ رسول کا حکم ہے
یہ درست نہیں ہے۔ اگر ہر مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں پابندی کے ساتھ، جمعرات کو یا جمعہ کو یا پیر کو یا 13، 14، 15 تاریخ ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ درست نہیں۔ جہاں تعلق ایصال و ثواب کا تعلق ہے، آپ کر سکتے ہیں بزرگان دین کے نام پر، غوث پاک کے نام پر، اور ہمارے عقائد نامدار حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایصال و ثواب، قرآن خوانی وغیرہ کر سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، مسکینوں کی مدد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب جیلان میں پیدا ہوئے اور جب بڑے ہوئے 18 سال کی عمر پائی تو بغداد چلے گئے، انہوں نے تعلیم حاصل کی اور انہوں نے اصلاح کا کام کیا، اپنے استاد کے مدرسے میں پڑھنے کا کام کیا۔ چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو اس سے پہلے بغداد میں تھے، وہ بغداد کو خیر باد کہہ دیے تھے، حق کی تلاش میں جنگل کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کے بعد سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے، لوگوں کے اندر جو ہے نئی روح پھونک دی، مردہ دلوں کو زندہ کر دیا، اپنی گفتگو سے، اپنے اخلاق سے، اپنے طور طریقے سے لوگوں کو دلوں کو زندہ کر دیا۔ اس میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے یہاں بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے روزہ رکھنا ربیع الثانی میں، یہ سمجھنا کہ اللہ رسول کا حکم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر ہر مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں پابندی کے ساتھ، جمعرات کو یا جمعہ کو یا پیر کو یا 13، 14، 15 تاریخ ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ درست نہیں۔ جہاں تعلق ایصال و ثواب کا تعلق ہے، آپ کر سکتے ہیں بزرگان دین کے نام پر، غوث پاک کے نام پر، اور ہمارے عقائد نامدار حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایصال و ثواب، قرآن خوانی وغیرہ کر سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، مسکینوں کی مدد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب جیلان میں پیدا ہوئے اور جب بڑے ہوئے 18 سال کی عمر پائی تو بغداد چلے گئے، انہوں نے تعلیم حاصل کی اور انہوں نے اصلاح کا کام کیا، اپنے استاد کے مدرسے میں پڑھنے کا کام کیا۔ چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو اس سے پہلے بغداد میں تھے، وہ بغداد کو خیر باد کہہ دیے تھے، حق کی تلاش میں جنگل کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کے بعد سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے، لوگوں کے اندر جو ہے نئی روح پھونک دی، مردہ دلوں کو زندہ کر دیا، اپنی گفتگو سے، اپنے اخلاق سے، اپنے طور طریقے سے لوگوں کو دلوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کی تعلیم یہی تھی کہ کسی کو تکلیف مت دو، کسی بڑے آدمی کے لیے کھڑے مت ہو، مسکین، غریب، فقیر کے ساتھ زندگی گزارو۔ ان سے محبت بھی کرتے تھے اور ان سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کی تعظیم بھی کرتے تھے غریب، فقیر، مسکین کی۔ جو بادشاہ ہوتے یا مالدار ہوتے ان کی عظمت اتنی نہیں ہوتی، ہاں وہ بادشاہ، وہ بڑے آدمی جو تقوی پرہیزگاری میں آگے تھے تو ان کی عزت کرتے بھی، قدر کرتے تھے۔ اصل ان کے اندر کسوٹی تھی اخلاق اور تقوی، پاکیزگی اور ظاہر باطن کو صاف رکھنا۔ یہ نہیں کہ ہم ظاہر کو ہم صاف رکھیں، باطن ہمارا خراب ہو۔ آج ہم غلام غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کی روح خوش ہو، ان کے عمل، ان کے جو کیے ہوئے عمل ہے ان کو اپنائیں۔ انہوں نے دعوت کا کام کیا، انہوں نے معاشرے کے اندر جو خرابیاں تھیں اس کو دور کیا، بدعت کو دور کیا، شرک کو دور کیا، لوگوں کی اصلاح کی، اپنے اخلاق سے، محبت سے، اخوت سے، بھائی چارگی سے ہر ایک آدمی کا دل جیت لیا، ہر انسان سے محبت کرتے تھے،
ہر انسان یہ سمجھتا تھا کہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں اور ان کی باتوں پر بھی عمل کریں، اور انہوں نے جو عمل کیا اس پر بھی عمل کریں۔ صرف یہ نہیں کہ ہمیں محبت ہے اور ہمیں عقیدت ہے، عقیدت محبت اسی وقت جو ہے تکمیل تک پہنچتی ہے یہ چیزیں جب ان کی باتوں پر عمل کریں۔ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، کس طرح لوگوں کی مدد کرتے تھے، کس طرح ان کی اصلاح کرتے تھے، کس طرح ان کی جو ہے رہنمائی کرتے تھے، اس طرح ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ پورے انسان کے لیے ان کی زندگی جو ہے، پوری انسانیت کے لیے ان کی زندگی جو ہے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تمام انسان سب مانتے ہیں غلام غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو، اور 11ویں شریف کو بہت ہی شان شوکت کے ساتھ ہر گھر میں اچھا کھانا بنتا ہے، اور لوگ اس دن جو ہے فاتحہ دیتے ہیں، اِشارہ ثواب کرتے ہیں۔ یہ درست ہے، کرنا بھی چاہیے، عقیدت کا تقاضا بھی ہے، محبت کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن ہم جھوٹ، غیبت، چغلی، دوسروں کے خلاف بلا وجہ جو ہے پیچھے پڑنا، یہ سب سے دور رہیں۔ غلام غوث اعظم جو ہے کبھی بھی کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے محبت کی فضا ایسی قائم کی، اپنے سے بھی محبت اتنی ہی کرتے تھے اتنا غیر سے وہ محبت کرتے تھے۔ دونوں برابر سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ ہر انسان جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے برابر ہے، لیکن تقوی، پاکیزگی، اخلاق، یہ سب چیزیں جو ہیں اصل کسوٹی ہے انسان کو آگے بڑھانے کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ان کے اخلاق کو اپنائیں، ان کے کردار کو اپنائیں، انہوں نے جو بات کہی اس پر عمل کریں۔ یہی ہے تقاضا اس مہینے کا ربیع الثانی کا، اور جو عمل ہے وہ کرتے رہیں۔ تہجد کی نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تمام بزرگان دین کو بخشیں، اور خاص طور سے غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان کو یاد رکھیں، غریبوں کو ان کے نام سے کھانا کھلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی۔